بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دنیا میں ایک ایسا پرندہ بھی موجود ہے لوگ جسے نحوست کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس پرندے کو الو کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں یہ پرندہ آنے لگ پڑے اس گھر میں بہت سی مصیبتیں آنے والی ہیں یا کسی کی موت واقع ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے؟ یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر ویرانوں میں رہنا پسند کرتا ہے؟ اس پرندے نے کربلا کے دن ایسا کیا دیکھا تھا؟ اس کے متعلق مکمل معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، الو کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے، ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے؟ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پورا ایک مکالمہ کیا تھا۔ اس مکالمے کے بعد الو کو ایک خطرناک خطاب بھی دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اور الو کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ طاقت عطا فرمائی گئی تھی، آپ کسی بھی کیڑے مکوڑے یا کسی جانور سے بات چیت کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ ایک الو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام الو کے سلام کا جواب دیتے ہیں، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کھیت میں پیدا ہونے والی چیزوں کو تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ جس کے بعد الو جواب میں یہ کہتا ہے، میں اناج کو صرف اس لیے نہیں کھاتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے صرف اس لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے اناج کھایا تھا، اس لیے میں نے اناج کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام الو سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ جس کے جواب میں الو کا یہ کہنا ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ پانی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام الو سے پھر سوال کرتے ہیں کہ تم دن میں کیوں نہیں نکلتے؟ جس کے جواب میں الو کہتا ہے، کیونکہ دن کے وقت ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، اس لیے میں نے دن کو نکلنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ جب تم ویرانے میں بیٹھے ہوتے ہو تو اکیلے میں کیا بڑبڑاتے ہو؟ جس کے جواب میں الو یہ کہتا ہے کہ جب بھی میں ویرانے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ کہاں گئے وہ تمام لوگ جو اس جگہ پر بسا کرتے تھے اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ الو کے ساتھ مکالمے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو کے بارے میں یہ کہا کہ الو انسانوں سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ میں نے کسی پرندے میں انسانوں کے لیے اتنی محبت اور شفقت نہیں دیکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ یہ انسانوں کے گھروں میں گھونسلے بنایا کرتے تھے، انسانوں کے گھروں اور محلوں میں نظر آیا کرتے تھے اور انسانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جب بھی کوئی انسان کھانا وغیرہ کھا رہا ہوتا تھا تو الو اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جس کے بعد وہ انسان الو کو تھوڑا سا کھانا پھینک دیا کرتا تھا، جس کو کھا کر الو اڑ جایا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں میں رہا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ جو الو نام کا پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہ پر ہی کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے شخص، تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہ تھا، یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد یہ پرندہ ہمیشہ کے لیے اداس رہنے لگا۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، اے حضرت، ایسا کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شخص، الو نام کا پرندہ پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں تو یہ الو محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پرندے تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل جو کچھ بھی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ ہونے والا ہے تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ تو یہ سن کر اس پرندے نے کہا یا حسین میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، یہیں پر رہوں گا۔ جب الو پرندہ ضد کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کیسے کیا، اس پرندے نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا ہے اور انسانوں سے ڈرنے لگا ہے۔ یہ پرندہ راتوں کے وقت اندھیرے میں گھومتا ہے، جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ یہ منحوس کس وجہ سے ہے، بس ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کسی گھر کے آس پاس آ کر بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں اس کے بولنے سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ کبھی کبھار ہی بولتا ہے، یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا پھرتا ہے، اس کو کہیں بھی انسان نظر آ جائیں تو فوراً اڑ جاتا ہے، تو یہ بیچارہ پرندہ کسی کا کیا بگاڑے گا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک بحران الو، دوسرا عام الو۔ آپ کو یاد رہے کیڑے مکوڑے وغیرہ انسان کے دشمن تو ہوتے ہی ہیں، لیکن کھیتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے۔ الو لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے الو انسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر لگ بھگ 12 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی گھو میں بناتا ہے یا پھر اپنا گھونسلہ ویران جگہ پر بناتا ہے یا کسی کنویں وغیرہ میں بناتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیدی دکھا رہے ہو، لیکن الو بیچارہ اپنی آنکھوں سے معذور ہے، وہ تو صرف سیدھا دیکھ سکتا ہے، وہ ہم انسانوں کی طرح نظریں گھما نہیں سکتا، وہ صرف گردن گھما سکتا ہے۔ کچھ لوگ الو کا طعنہ دے کر کہتے ہیں کہ الو کی طرح کیا دیکھ رہے ہو۔ دوسرے پرندوں کی بنسبت اس کے پار بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم بھی ہوتے ہیں، اس لیے جب اڑتا ہے تو اس کے پروں کی آواز بالکل بھی نہیں آتی۔ ناظرین محترم، الو کے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ برطانیہ میں الو کے بولنے یا رونے سے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 3 دن لگاتار الو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو اچھی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھر پر بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، لیکن ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر خوشخبری لانے کے لیے یا جادو ٹونے ختم کرنے کے لیے الو کی بلی چڑھائی جاتی ہے، یعنی کہ الو کی قربانی دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوں گی۔ لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔